بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یاسر محمود کا سلام۔ آج میں آپ کے سامنے جو ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ہمارے معاشرے کا بڑا اہم کردار ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس کو بڑا جو ہے نا وہ مقدس اور احترام والا سمجھا جاتا ہے۔ جی، میری مراد اس سے استاد کی ذات ہے۔ استاد وہ شخص ہے جو مستقبل کے معماروں اور قوم کے معماروں کی آبیاری کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے چند ایسی باتیں رکھوں گا جو بحیثیت ایک استاد اپنے اندر پیدا کر لی جائیں تو اس معاشرے کے اندر بڑا مفید اور اہم کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جو ایک استاد کے لیے جو بات میں رکھوں گا وہ یہ ہے کہ جو پڑھانا ہے یا سمجھانا ہے، یہ ایک فن ہے۔ اس کے لیے تعلیم سے زیادہ سمجھانے کی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ تدریس کا جو شعبہ ہے، اس میں اگر آپ کے اندر سمجھانے کی اور آگے والے کو بات پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر وہ تعلیم ہونے کے باوجود بھی آپ خاطر خواہ کامیابی نہیں سمیٹ سکتے۔ ممکن ہے کہ ایک بندہ پڑھا لکھا نہ ہو لیکن وہ اپنی بات کو ایسے انداز کے ساتھ سمجھائے کہ آگے والے کو سمجھ آ جائے، اور سیم اگر وہ پڑھا لکھا ہو اور وہ نہ سمجھا سکے تو دونوں کے اندر ایک بڑا ڈیفرنس پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایک سمجھدار جو استاد ہوتا ہے وہ یہ بانپ لیتا ہے کہ میں نے اپنے شاگردوں کو کیسے پڑھانا ہے اور ان کو بات کیسے سمجھانی ہے، اور جہاں پر یہ وہ کر لیتا ہے وہ ایک قابل اور جو محنتی استاد ہے وہ گردانا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ شاگردوں کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے میں کامیاب ہو، کیونکہ استاد نے اپنے شاگردوں سے جو ہے نا وہ علم اور تعلیم کا کام لینا ہوتا ہے۔ تو اگر ان کے دل میں استاد کی محبت نہیں ہوگی تو وہ ان سے خاطر خواہ کام نہیں لے سکے گا۔ یعنی اگر بچوں کے اندر یہ ڈر ہو، استاد کا یہ ڈر ہو کہ میرا استاد مجھ سے ناراض ہو جائے گا، تو اس وجہ سے وہ سبق تیار کریں اور یاد کریں اور اپنے کردار کو بہتر بنائیں، تو یہ استاد کے لیے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ کیوں کہ ان کی جو دل کے اندر جو استاد کی محبت ہوتی ہے وہ ان کو اس بات کی طرف لے کے جاتی ہے کہ وہ ایک اچھائی والے راستے کی طرف جائیں اور برائی والے راستے سے بچیں۔ اسی طرح ایک استاد کو اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کے اظہار میں بڑا سوچ سمجھ کے اظہار کرنا چاہیے، یعنی سوچ سمجھ کے اپنے اس بات کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے، کہ بچوں تک پہنچانا چاہیے کہ کون سی چیز اس کو پسند ہے اور کون سی نہیں پسند، کیونکہ یہ بات کیونکہ ایک استاد کی حیثیت سے ہو رہی ہے تو بحیثیت استاد آپ نے شاگردوں کے اندر ایک توازن رکھنا بہت ضروری ہے، اور ان کو یہ نہیں بتانا ہوتا کہ مجھے کون پسند ہے اور کون نہیں پسند۔ ڈیفینیٹلی یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں معاشرے کے اندر، لیکن آپ نے پوری کلاس کو لے کے چلنا ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، کیونکہ اگر ان کو اس بات کا پتہ چل بھی جائے کہ اس کو پسند کرتے ہیں اور اس کو نہیں پسند کرتے تو اس کا ایک نقصان کا پہلو سامنے آ سکتا ہے۔ تو سب کے ساتھ ایک برابری والا سلوک اور ایک اچھا سلوک کرنے چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی نالائق ہو، لائق ہو، لیکن آپ بحیثیت استاد سب کے لیے ایک جیسے ہی پیش آئیں اور سب کے ساتھ ایک برابری کا سلوک کریں۔ اسی طرح استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ عزت کمائے۔ جس طرح پیسہ کمایا جاتا ہے اسی طرح عزت بھی کمائی جاتی ہے۔ استاد جو ہے ایک باغبان کی طرح ہوتا ہے، جس طرح ایک باغبان ایک بیج لگاتا ہے، پھر اس بیج سے ایک پودا نکلتا ہے، پھر اس کی آبیاری کی جاتی ہے، اس کو پانی دیا جاتا ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے، پھر وہ ایک درخت بنتا ہے جس کی چھاؤں میں لوگ بیٹھ کے اس کا پھل کھاتے ہیں۔ تو اگر پھل کڑوا ہو تو کہیں نہ کہیں اس کی آبیاری میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ تو ایک اچھے استاد کے جو لگائے ہوئے پودے ہوتے ہیں اس کی چھاؤں کے اندر ایک زمانہ بیٹھتا ہے، اور ایک اچھا استاد جو ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا ایک شفقت کا سایہ، ایک ابر کہہ سکتے ہیں آپ، ایک دھوپ کے اندر ایک ابر کا کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی جو علم کے پیاسے ہوتے ہیں ان کو سیراب کرنے والا ہوتا ہے۔ تو آپ کی کامیابی اس چیز کے اندر ہوتی ہے کہ آپ کتنا زیادہ جو ہے وہ عزت کماتے ہیں۔
اسی طرح استاد کا جو کردار ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے بچوں کے لیے، کیونکہ بغیر کردار کے ایک استاد بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ تدریس کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ سوچ بنتی ہے، سوچ سے پھر ایک نظریات بنتے ہیں، ٹھیک ہے، نظریات کے بعد پھر رویے تشکیل پاتے ہیں، اور پھر عمل جنم لیتے ہیں، اور پھر عمل جو ہے یہ نتائج کی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ تو آنے والے نتائج کے اندر کہیں نہ کہیں استاد کا کردار ضرور ہوتا ہے، اور ایسا استاد جس کے اندر کردار نہ ہو، جس کا کوئی کردار نہ ہو اور حیا نہ ہو، وہ استاد کہلانے کا حقدار نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو استاد ہوتا ہے اور شاگرد، ان کے اندر حیا اور احترام کا فاصلہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر تعلق میں ایک فاصلہ ہوتا ہے، اور اس فاصلے کی خوبصورتی سے رشتوں میں ایک تقدس جو ہے نا وہ قائم رہتا ہے۔ اسی طرح ان دونوں کے درمیان، یعنی استاد اور شاگرد کے درمیان اگر یہ فاصلہ رہے گا تو ایک تقدس برقرار رہے گا، اور اگر یہ فاصلہ ختم ہو جائے گا تو شاگرد استاد کی باتوں کی پیروی کو چھوڑ دے گا، اور نہ صرف چھوڑ دے گا بلکہ اس فریضے کو بھی بہت سخت نقصان پہنچتا ہے۔ تمام اساتذہ غلط نہیں ہوتے، صرف چند ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اس پیشے پر حرف آتا ہے۔ تو استاد مرد ہو یا عورت، اس کا ہر انداز، جیسے بات چیت اور لباس ایسا ہو کہ شاگرد ان کا احترام کریں۔ پڑھانا ایک مقدس کام ہے، یہ احترام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اسی انسان کو پڑھانا چاہیے جس کو پڑھانا آتا ہو، جس کا کردار پڑھانے والا ہو، اور جس کی شخصیت پڑھانے کے لائق ہو۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کو جو ہے نا وہ خود بھی سنیں اور آگے بھی دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔